مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کا بچپنا ختم نہیں کرتا بلکہ خود اس کے ساتھ بچہ بن جاتا ہے۔ اپنی بیوی معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نوالے کا بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے باہر جانا ہوتا تو نکلتے ہوئے بعض مرتبہ میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے اور پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر پر چڑھتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، وہ مرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ چلتا ہے، جو کمزوری کے علاوہ کچھ نہیں، جس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ اپنے خاوند کو قدموں میں لانے کے لیے جیسے پیر صاحب کی خدمت کی جاتی ہے، اگر ویسے خدمت اپنے خاوند کی ہو تو بیچارہ ویسے ہی قدموں میں آ جائے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ضرب کے مطابق کرتا ہے۔ کم ضرب انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ضرب انسان اس عورت کی بھی عزت کرتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ عورت کی ضرورت ہے تعریف، عزت، پیار اور وقت، یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہے۔ جسے مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان چاروں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے نکل جاتا ہے۔ بیوی کو خوش رکھے، ورنہ حمل کے دوران جب بیوی سے خاوند یا کوئی دوسرا الجھتا ہے تو سائنس کے مطابق ڈائریکٹ بچے کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے، جس سے ہونے والا بچہ نفسیاتی امراض کا شکار ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت محتاط رہیں، بیوی کو اس دوران خوش رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھے تو پھر فون کے بجائے اپنوں کو وقت اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا، پھر اس کو تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ اگر شوہر کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے تو بیوی کا بھی یہ حق ہے کہ اس کی جائز خواہشات کو پورا کیا جائے۔ گھر کے اندر موجود اس مزدور کی قدر کرے جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے۔ شوہر پر بیوی کا حق۔ حضرت معاویہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھانا کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت پارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی برائی کرے تو اس سے بس اتنا پوچھ لو، کیا کبھی اس نے مارا ہے؟ اگر نہیں تو اس سے اچھا شوہر کوئی نہیں۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہوگا تب ہی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔ عورت کی زندگی درد ہے، جذباتی، ذہنی، جس میں مزید بند ہے۔ اس کے جسم کی توڑ پھوڑ، حمل، ماہواری، زچگی کے سمجھ لے، جن سے گزرتے اسے کسی بھی نرمی کا مستحق نہیں سمجھا جاتا۔ اچھی بیٹی، اچھی بیوی اور اچھی ماں بننے کا سبب روبوٹ بناتا ہے عورت کو۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت نیک بیوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔
بدترین شوہر کون ہے؟ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین بندہ وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ رازدارانہ تنہائی اختیار کرے اور ازدواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اسے باہر بیان کرتا پھرے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں پر عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین ہوبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ وعید ہے۔ میاں بیوی اور بھروسہ۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ بات بات پر صفائی نہ دینے پڑے۔ شادی اس مرد سے کرنی چاہیے جس کی بات کو اس کے گھر والے سنتے ہو اور عمل بھی کرتے ہو، جس کی اپنے والدین سے دوستی ہو، نہ کہ ایسا مرد ہو جو اپنے گھر والوں سے بے جا ڈرتا ہو، بھگتنا بیوی کو پڑتا ہے۔ ایسا مرد بیوی کے حقوق بھی ڈر کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا۔ مرد کا رونا۔ ایک عورت کا رونا عام سی بات ہے، مگر جب ایک مرد روتا ہے تو وہ ایک عورت سے 10 گنا زیادہ ذہنی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اگر مرد روزانہ 3 سے 5 مرتبہ اپنی بیوی سے اظہار محبت کرے تو عورت کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا سایہ ہوتے ہیں اور سایہ کے بنا انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو کیونکہ وہ آپ سے اسی وقت پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ جہاں خاوند اور بیوی محبت سے رہتے ہیں وہاں اللہ خوش ہوتا ہے۔ روٹھنا عورت کا حق ہے اور منانا مرد کا فرض۔ محبت کے قرض ایسے ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ وقت اور بیوی تو تنگ کرتی ہے لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ من چاہی عورت میں خدا نے بڑی شفا رکھی ہے، اس کے بس چھو لینے سے ہی مرد کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منا لینا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شوہر کا دیا ہوا پیار اور اعتماد بیوی کو کبھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ عورت کی محبت ہمیشہ اظہار کی محتاج رہتی ہے ورنہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی میاں بیوی کی کچھ اچھی باتیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو اس میں سے کچھ بھی پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔